تو ہم الحمدللہ جب ہماری تقسیم ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں جی یہ فرقہ ہے تو ہم بھی فرقہ ہیں، تو کل بھی وہ بھی فرقہ ہے۔ ہم فرقہ نہیں، ہم جماعت ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور فرقہ وہ ہوتا ہے جو جماعت سے الگ ہو، کٹنے والا ہو۔ ہم پرانے بھی ہیں اور زیادہ بھی ہیں۔ میں ایک آپ کو بغیر کسی یعنی آپ یوں کریں کہ غیر جاندارانہ طور پر اس بات کو سنیں، اگر سمجھ نہ آئے تو بے شک اعتراض کریں کہ یہ سمجھ نہیں آئی۔ آپ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ اپنے علاقے کی بات کریں، ارد گرد کی بات کریں، پوری دنیا میں چلے جائیں، اہل سنت و جماعت قدیم مسلمان ہیں۔ جتنے فرقے بنے ہیں ان سے بنے ہیں، ہم سے ہی بنے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اہل تشیع ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ اہل تشیع ہیں تو آپ کا پیو دادا کیا تھا، وہ بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا پیو دادا کیا تھا۔ ہاں جی، ہمارے علاقے میں ایک گاؤں ہے، ایک ہی گاؤں ہے ان کا، اہل تشیع حضرات کا۔ ہمارے والد صاحب بتاتے تھے کہ ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ یہ سارے سنی تھے، آوان فیملی تھی۔ ایک آج بھی ان کا جو گاؤں ہے پورا وہ سنیوں کا ہے، آدھی برادری، اور آدھی وہ جو ہے وہ کوئی آنا جانا ہوا ان کے ساتھ تو وہ کیا ہو گئے۔ اچھا، ہوتے بھی ایسے ہیں کہ پہلے مرحلے میں بندہ جھنڈا لگاتا ہے۔ میں پچھلے دنوں اپنے گاؤں میں گیا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا 2 جھنڈے لگے ہوئے تھے، بندے سنی تھے، ہمارے بندے تھے۔ میں ان کے گھر چلا گیا، میں نے پوچھا بھئی یہ کیوں بھائی جھنڈا لگایا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی یہ ہمارے علاقے میں گاؤں میں نا ایک خاص خاندان ہے جن کا یہ مذہب ہے، جہاں سے شروع ہوا ہے۔ اب بولنے کا فائدہ کو نہیں، آپ سمجھ جائیں۔ وہ عورتیں آتی ہیں گھروں میں اور جا کے کہتی ہیں تو اس عورت کی، ہمارے وہ جو عورت تھی اس کی اولاد نہیں تھی، تو یہ اکثر طور پر کہتی ہیں کہ جناب ہے تو غازی دا علم لا تے تیرا کہ ہو سی پتر جم پوسی۔ تو وہ کیا کرتی ہیں، منت کے طور پر بندے ہمارے لگاتے ہیں۔ اب پہلے مرحلے میں جب جھنڈا لگا تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم گھر جا کے اس کو تبلیغ کریں، اس کو سمجھائیں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ جھنڈے کی تو کوئی منت کا شرعی حیثیت نہیں ہے، شرعی حیثیت کسی عبادت کی ہو سکتی ہے۔ بھائی بندہ کہے کہ میرا بچہ پیدا ہو تو میں کیا کروں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں صدقہ کروں گا، میں خیرات کروں گا، میں عمرہ کروں گا، کوئی اس طرح کی چیز جو عبادت کی قبیل سے ہو۔ یہ جھنڈا لگانا تو کس کی کوئی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں۔ پھر میں نے اسے دوسرے طریقے سے سمجھایا، بھئی چلو غازی عباس کے نام سے اگر لگانا ہے تو ظاہر ہے وہ تو ہمارے بزرگ ہیں، حضرت مولا علی کی اولاد ہیں، اور وہ ہیں، اور صرف غازی عباس ہی جھنڈا نہیں اٹھانے والے تھے، غازی عثمان بھی تھے جو ان کے بھائی تھے۔ تو ان کا جو یہ دونوں بنو ہاشم میں سے ہیں، اور بنو ہاشم کا ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں سے بھی ثابت ہے، اہل سنت کی تاریخی کتابوں میں ثابت ہے، اور آج تک کربلا میں سبز جھنڈا لگتا ہے۔ تو اگر آپ نے غازی عباس کی نسبت سے لگانا ہے سنی نے تو وہ سبز رنگ کا جھنڈا لگائے۔ تو وہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی بالکل ہم اتارتے ہیں۔ میں خود اپنے سامنے اتروا کے وہاں پہ سبز لگوا کے واپس آیا۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں جھنڈا لگتا ہے اور ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ رافضی ہو گئے، اور ہم ان کے ساتھ ملنا جلنا ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہو سکتا ہے بعد میں فوتگی ہوگی، اسی وقت جھنڈا لگا، اگلے دن یا اگلے ہفتے بابا جی فوت ہو گئے۔ بابا جی پکے سنی فوت ہوئے، جھنڈا لگایا بیٹے نے، لیکن ہم نے کہا نہیں ایسا جنازہ نہیں پڑھانا کیونکہ اے جناب رافضی ہو گئے۔ تو اب انہوں نے جنازہ تو اپنا کہیں لگانا تھا، تو مجبوراً پھر انہوں نے رافضی مولوی بلا کے پھر وہ کیا ہو گئے، پہلے مرحلے میں بندے کی اصلاح کریں۔ یہ جتنے جھنڈے لگے ہوئے ہیں ان میں اکثر آج تک میں نے بڑی تحقیق کی ہے، وہ بندے آخر تک سنی ہی رہتے ہیں، نمازیں ہماری طرح ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ صرف کیا ہوتا ہے انہیں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی منت بننی سی تو جناب وہ کیا ہوگی، اور زیادہ تر زنانیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، مردوں کا اتنا زیادہ ہوتا ہی کوئی نہیں، مرد زنانیوں کے پیچھے ہوتے ہیں بیچارے، مرید ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نوٹ کیجئے کہ یہ جتنے بندے شیعہ ہوئے ہیں، اہل تشیع ہوئے ہیں، یہاں بھی ہوں گے، وہ پہلے کیا تھے؟ کیا وجہ ہے کہ آوان علی مولا علی کی اولاد ہے، آوان مولا علی کی اولاد ہے، اور وہ جو یہاں پرانے آوان آئے تھے قطب شاہی جنہوں نے یہاں پہ آ کے مدد کی مسلمانوں کی، اون سے ہے آوان، مددگار، مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے ہندوؤں کے خلاف آئے تھے عراق سے۔ تو وہ جو مذہب لے کر آئے تھے وہ مذہب تھا اہل سنت والا۔
انہوں نے لیٹ لبا نے جڑا انہوں نے لبے بعد اختیار کیا کچھ لوگ انہوں نے کہ لبا لیٹ، اصل تو وہ تھا جو وہ لے کے آئے تھے۔ میں اس پہ آپ کو ایک اور ثبوت پیش کرتا ہوں۔ یہ ملتان میں گیا، ملتان کے علاقے میں مظفر گڑھ میں 8 بچوں کا رجوع ہوا تھا، آپ نے وہ ویڈیو بھی شاید دیکھی ہوگی۔ تو 3-4 گھنٹے پہلے میرا بیان ہوا، وہ سوالات کرتے رہے، آتے ہی نہیں تھے، پھر اوپر لے گئے ان کو الگ بٹھایا۔ وہاں پہ ایک شاہ صاحب تھے، اس کے قریب ہی جگہ تھی، مظفر گڑھ کا جو علاقہ تھا علی پور، اچ شریف بڑا مشہور چشتیوں کا آستانہ ہے، سادات بخاریہ کا وہاں سے شجرے بھی جاری ہوتے ہیں۔ تو اچ شریف میں حاضر بھی ہوا، وہاں پہ میں حاضری بھی دی، ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ بڑی حالات خراب تھے، کہ بھئی وہ زیادہ تر یہی کالے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ دربار شریف کا ایریا سارا جو ہے وہ سنیوں کے پاس تھا۔ تو وہاں پہ ایک شاہ صاحب تھے جو اچ شریف کے خاندان سے تھے، انہوں نے مجھے الگ کر کے کہا کہ میں نے ویسے بالکل میری پوری تیاری تھی کہ میں نے شیعہ ہو جانا تھا، لیکن آج آپ کی گفتگو سن کے میں تسلی مجھے ہوئی اور میں واپس اہل سنت ہی رہوں گا الحمدللہ۔ لیکن وہ کہتا ہے جو جس بات نے مجھے کلک کیا، آپ کی جس بات نے مجھے کلک کیا وہ یہی تھی کہ آپ نے کہا کہ پرانا مذہب اہل سنت والا ہے، اسلام پرانا ہے کہ نیا ہے؟ تو مذہب بھی پرانا ہی ٹھیک ہے نا، جو نیا تبدیل کرنا پڑا، کنورٹ کرنا پڑا، یعنی اگر آپ یہ سب کو لوگوں کو کوشش کریں، میں تو کہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں جائیں، ان سے ملاقاتیں کریں، ان کو قائل کریں، ان کو واپس لے کے آئیں۔ اگر یہ سارے واپس سنی ہو جائیں، جتنے تھے تو ہم کہیں گے کہ جو ایران سے آئے تھے وہ صرف شیعہ رہیں تو یہاں رہیں گے، وہی کیوں نہیں، شیعہ ہوگا ہی نہیں۔ ایران میں بھی اب بھی پاپولیشن اہل سنت کی سب سے زیادہ ہے، حضرت عمر نے فتح کر کے دی ہے۔ تو گایا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں نے اسے یہ کہا کہ بھائی مولانا یہ سارے بھائی انصاف کی بات ہے، پرانے کون ہیں؟ کسی بھی آپ وہابی سے پوچھیں پیو دادا سنی، دیوبندیوں سے پوچھیں پیو دادا سنی، اہل حدیثوں سے آج رجسٹرڈ آج کل ایک نئی قوت آئی ہے، نئی قوم آئی ہے رجسٹرڈ اہل حدیث، ٹھیک ہے، ان سے پوچھیں تو وہ بھی پہلے کیا تھے؟ ان کے جو مولوی ہیں آج کل بڑے بڑے، وہ سب پہلے وہ کہیں گے کہ ہم پہلے بریلوی سنی تھے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم پیچھے کیوں نکلتے ہیں؟ سب کے ہم ہی کیوں پہلے نکلتے ہیں؟ ہم اگر کسی سنی سے پوچھیں کہ آپ کب سے سنی ہیں تو وہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اسی کب کے سنی ہیں۔ شیعہ بتائے گا کہ 40 سال ہوئے انسان جھنڈا لانے، وہابی بتائے گا کہ میرے والد صاحب ہوئے تھے یا میں ہوا تھا، لیکن سنی نہیں بتا سکے گا کہ ہم کب سے سنی ہیں۔ وہ شاہ صاحب نے کہا کہ جب آپ نے یہ کہا نا کہ بھئی قدیم اہل سنت ہیں پرانے، تو مجھے یہ بات کلک ہوئی کہ وہ کہتا ہے کہ اس وقت اچ شریف کا جو سجادہ نشین ہے وہ اہل تشیع ہے۔ دربار حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، بخارا سے ایسے بزرگ۔ سجادہ نشین کون ہے؟ اہل تشیع ہے، اور اہل تشیع نے وہاں پہ اپنے سارے بنا بھی دیے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جو عبادت گاہ ہوتی ہے وہ بنا بھی لی، لیکن دربار شریف پر 5 وقت نماز اہل سنت کی ہوتی ہے، اذان بھی اہل سنت کی ہوتی ہے، مجاور بھی اہل سنت کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھئی اہل تشیع نے کہا کہ اپنے اس سجادہ نشین سے بھئی تو اب سجادہ نشین بھی ہے تو دربار سے کیا کرو، سنیوں کی نماز اور سنیوں کی اذان کو ختم کرو۔ تو خود جو اہل تشیع سجادہ نشین ہے اس نے یہ جواب دیا کہ میرا باپ دادا سنی تھا، خود حضرت سید جلال الدین شاہ صاحب بخاری بھی سنی تھے، اور یہی آذان وہ بخارا سے، یہی نماز وہ لے کر آئے تھے۔ لہذا میں اگرچہ شیعہ ہوں لیکن دربار پر آذان اور نماز اہل سنت کی ہی رہے گی۔ اب اسے آپ بزرگوں کا زور سمجھیں، فیضان سمجھیں کہ انہوں نے نہیں ہونے دیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے اس بات نے کلک کیا کہ بھئی یہ اگر یہ اتنا پرانا مذہب ہے تو پہلے کیوں نہیں تھا؟ یہاں پہ اس کا وجود کیوں نہیں ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت کیوں نہیں ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت نہ وہابی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل تشیع ہے، مسلمانوں کی اکثریت آج بھی پتہ کر لیں اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ اس پر حضور علیہ السلام کا فرمان کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، ابن ماجہ میں روایت ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پہلے المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے یہ روایت کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہو، میری امت کا کثیر طبقہ کبھی گمراہ نہ ہو۔
تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا اور مجھے یہ